قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ نوحہ اور بین۔ نوحہ کیا ہے؟ میت پر اس کے عزیز و اقارب کا زور زور سے رونا، چیخنا، چلانا، نیز بال نوچ کر، گالوں پر تماچے مار کر، گریبان پھاڑ کر بے صبری اور دیوانگی کا اظہار کرنا، یہ سب نوحہ، بین یا ماتم کرنا کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں اس کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، یعنی اس کا اظہار، غم کا اظہار کو حدود کے اندر نہ رہتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے بے صبری کا اظہار کرنے کا ہر علاقے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ دیہاتی علاقوں میں باقاعدہ نوحہ کرنے والی خواتین موجود ہوتی ہیں، یا وہاں پر ایسا کرنا ایک رواج کے طور پر سمجھا جاتا ہے، چاہے اتنا غم نہ ہو یا کسی کو صبر آ بھی جائے اس موقع پہ تو لوگ اسے جان بوجھ کے جھنجھوڑ کے رلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسے شخص کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی مسئلہ ہے کہ اس کو اپنے رشتہ دار سے محبت نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت اور اسلام جو ہے وہ انسان کے جذبات کی بھی تسکین کا ذریعہ ہے، کیونکہ کیوں ایسے کہا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے؟ اس لیے کہ 3 دن کے اندر انسان کو صبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر 3 دن کے بعد وہ اپنے آپ کو زندگی کے کاموں میں انگیج نہیں کرتا، اپنے روٹین پر نہیں آتا، تو وہ چیز اس کے اندر کے غم کو شدید کر دیتی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی چل رہی ہو لیکن آپ اپنے کسی کام میں مصروف ہو جائیں، کوئی دوست آ جائے، کسی سے ملنے چلے جائیں، تو آپ کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور آپ کی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے 3 دن کا جو سوگ رکھا کہ آپ 3 دن تک کسی کو ہو سکتا ہے تو وہ اس کے بعد روٹین پہ آ جائے، تو یہ ہمارے لیے ہی بہترین تھا۔ اسی طرح اسلام دین فطرت ہے اور غم کے موقع پر رونا بالکل فطری سی بات ہے، لیکن اس غیر ارادی جو انسان کا ہوتا ہے اس صورت میں اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے نا غیر ارادی طور پر رونا، ایک ہوتا ہے کہ روتے ہوئے آپ کوئی حدود نہ رکھیں، یا خدا نہ خواستہ بعض دفعہ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں شکوے شروع کر دیتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ کیوں ہوا، یا بعض دفعہ کچھ لوگ عجیب سی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ میں چلی جاتی، ابھی کیوں چلا گیا، ابھی تو بے موت مارا گیا۔ یہ سب جملے کس چیز میں آتے ہیں کہ جو ایک مومن ہونے کے ناطے کسی بھی طور پر یہ جملے مناسب ہو نہیں سکتے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کی۔ آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ رو پڑے۔ بس جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم سنتے نہیں؟ یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا۔ ہائی لائٹ کر لیں، یعنی رونا آنا فطری بات ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ کسی کو روتا دیکھیں تو اسے چپ کرانے کی کوشش کریں، نہیں، اس میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، یعنی انسان کا جو مواخذہ ہے وہ اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر ہے۔ اس وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زبان سے اللہ کا شکر ہی ادا ہو، تو اس وقت کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے۔ ورنہ اگر کوئی شخص آنکھوں سے رو رہا ہے یا اس کے دل میں غم ہے یا اپنے کسی پیارے کو یاد کر رہا ہے تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے اور وہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑی تو عبد الرحمن بن عوف نے آپ سے عرض کیا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ پھر دوبارہ رو پڑے اور فرمایا کہ بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے،
لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر یقیناً غمزدہ ہیں۔ تو اب یہ الفاظ اتنے خوبصورت اور جامع ہیں، اسے ہائی لائٹ کر لیں کہ کوئی غم ہے، پریشانی ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کے اوپر کہ لیکن ہماری زبان وہی کہے گی کہ جو ہمارے رب کو پسند ہے، کیونکہ انسان اپنی زبان پر مواخذہ کیا جاتا ہے۔ اور ایسے موقع پر اللہ سے حسن ظن رکھنا اور کوئی خیر ہی کی بات منہ سے نکالنا، آپ دیکھیں کہ وہی لوٹ کر آپ کی طرف آ جاتی ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے کرٹیکل حالات کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، اچانک سے حادثہ ہوتا ہے اور آپ کو محل چھوڑنا پڑتا ہے، اور محل چھوڑ کر آپ بے گھر بے در ہو گئے، کچھ نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا ہوگا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ مجھے جو بھی عطا کر دیں وہ خیر ہی ہے۔ گویا محل سے نکل کے بے گھر ہو گئے، لیکن اس میں بھی خیر ان کو نظر آ رہی ہے اور اللہ سے آگے کے لیے خیر مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف جو تھے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر سارا کچھ نکلے صرف دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، کچھ ہاتھ نہیں ہے، کچھ نہیں پتا جان بچے گی نہیں بچے گی، اور جا بھی ایسے غار کے اندر رہے ہیں کہ جہاں پر بظاہر تو زندگی نظر نہیں آتی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سارے معاملات سیدھے کیے، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کو مثال بنایا۔ تو ایسے مواقع کے اوپر اگر انسان کوئی پازیٹیو بات کرتا ہے، کوئی خیر کی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی کام کر دیتے ہیں جس طرح ہے، اور اس لیے ایسے موقع بھی بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح جس یعنی منہ پیٹا، گریبان چاک کیا یا جاہلیت کی باتیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا کہ اس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے۔ آپ خاص طور پہ دیکھیں کہ نوحہ خانی میں جو عورتیں ہیں وہ بڑی آگے آگے ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خصوصاً مخاطب کر کے یہ وعید سنائی کہ بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندک کا پاجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا۔ استغفر اللہ یا ربی، یہ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے۔ کہاں یہ کہ کوئی پروفیشنلی یہ کام کرے، کہاں یہ کہ کوئی شخص صبر میں ہو اور دوسرا اس کو رلانے کی کوشش کرے اور اس طرح کی حرکتیں کرے، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ توبہ درکار ہے۔ ایک صحابیہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی روایت کرتی ہیں کہ آپ نے جن کاموں کا ہم سے عہد لیا ان میں سے یہ بھی تھا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، چہرہ نہیں نوچیں گی، وابیلا نہیں مچائیں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، اور بالوں کو پراگندہ بھی نہیں کریں گی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی روتے روتے اپنے بال کھول لینا، بالوں میں مٹی ڈالنا شروع کر دینا، بعض آپ دیکھیں دوپٹوں کا خیال نہیں ہوتا، نہ محرم مردوں کے گلے لگ لگ کے رو رہی ہوتی ہیں، یا پھر ان سے تسلیاں لے رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ چپ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، کہ اسلام جذبات کے اندر بھی رہتے ہوئے بھی ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے حضرت ام خلاد انصاریہ کو خبر ملی کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا، یہ سن کر وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور اس حادثے کی خبر پا کر بھی وہ سمٹی سمٹائی با پردہ حاضر ہوئیں۔ حاضرین میں سے کسی نے بے ساختہ کہہ دیا کہ تعجب کی بات ہے کہ بیٹا شہید ہوا ہے، مگر آپ ایسی ہیں کہ اس کو گم کر دینے والی خبر سننے کے باوجود چہرے پر نقاب ڈال کر با پردہ آئی ہیں۔ تو ام خلاد نے اطمینان اور سکون سے جواب دیا کہ اگر میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے تو کیا اب شرم و حیا بھی کھو دوں؟ یہ ہے اصل بات، کہ مومن ہر حال میں ہر موقع پہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے اس کا ایمان۔ اسی طرح نوحہ کی مذمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر نوحہ کیا جائے اس پر نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ میت کو عذاب ہونے کا سبب اس کی وہ غفلت اور جہالت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس نے نہ صرف یہ کہ زندگی میں خود ایسا کیا، بلکہ جو کرنے والے تھے انہیں روکا بھی نہیں، یا اس کو پروموٹ کیا ایک طرح سے، جیسے آپ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے لیکن اگر وہ ایسا شخص تھا جو لوگوں کو منع کرتا تھا اور خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کے اوپر کیا جائے، تو پھر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز آپ رواج ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ کے پیچھے کی جاتی ہے اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا۔ اسی طرح رسومات اور بدعات۔ اب بدعت کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہماری رسمیں ہوتی ہیں، کلچرلی ہوتی ہیں،
بعض دفعہ ہمارے علاقے کی ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے، جن کو ہم بدعات کہتے ہیں، یعنی کہ جو اسلام میں نئی چیزیں. اب بدعت ہوتا کیا ہے؟ بدعت لفظ بدع سے ہے، جس کا مطلب ہے اضافہ، نیا یا انوکھا پن. دین میں کوئی ایسی بات یا رسم و رواج کی غرض سے یا نیکی کا کام سمجھ کر کیا جائے اور اسے ضروریات دین میں شامل کر لیا جائے جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہ ملتی ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں. گویا اسلام میں کوئی ایسی بات خود سے ایجاد کرنا ثواب کی نیت سے جو کہ پہلے سے موجود نہیں تھی، اسے بدعت کہتے ہیں. اب اسلام ایک کمپلیٹ دین، کمپلیٹ شریعت ہے. اب اس طرح سے گویا کہ ایک شخص دین میں نئی بات پیدا کر کے یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا دین مکمل نہیں تھا. اسی لیے صحابہ کرام نے جو کچھ آپ کے دین میں شامل تھا، اپنے غم کے عرصے میں، خوشیوں کے عرصے میں، اپنے گھر بار میں، اپنی ذات میں، اپنی خلافت میں، ہر چیز میں دین کو عمل کر کے دکھایا تاکہ اس دین کا جو صحیح نمونہ ہے وہ پیش کیا جا سکے. اسی طرح اگر کوئی ایسی بات اگر نہیں ہے دین میں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہو، تو اس کے مقابلے پر اپنی بات لانا اور یہ کہنا کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے یا ہمارے علاقے میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے بغاوت ہے یا ایک طرح سے یہ بدعت کو پرموٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ دین سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور عموماً آپ دیکھیں کہ ایسا رسم و رواج کے نام پہ کیا جاتا ہے. اب رسم و رواج ایک الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے. کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر ثواب بھی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ثواب دینا اللہ کا کام ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہم کرتے ہیں ہمارے گھر میں، یہ مرنے جینے کے اوپر جو کچھ ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کا ثواب بھی دے گا، اس لیے ہم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں فرق کرنا بہت ضروری ہے. مثلا اگر آپ ویسے ہی جمع ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں، ساری فیملی کو جمع کرتے ہیں، سارے خاندان کو جمع کرتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اگر آپ یہی کھانا برادری کو جمع کر کے، ساری فیملی کو جمع کر کے چہلم کے نام پہ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ثواب بھی ملے گا ہمیں، تو یہ چیز جو ہے پھر وہ غیر مناسب ہو جائے گی، جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. تو صرف ایک عمل کو درست طریقے سے کرنے پر ایک پہ ثواب ہے کہ جس میں آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، اور دوسرے کے اوپر ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے جس کو آپ نے شریعت بنا کر پیش کیا. اب اسی لیے اس کی مذمت بھی آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ سورہ الحجرات میں آتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرو اس معاملے میں بھی اللہ سے کہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی غیر دینی افعال کو دین کا حصہ سمجھ لینا، یا جو بات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنا، یہ سب چیزوں کے اوپر وعید ہے باقاعدہ. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایسی چیز نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ ہم خود سے کر لیں اور سمجھیں کہ ہاں، تو اور پھر اس کے اوپر حجت بھی دینا، اس کے اوپر یہ کہنا ہے کہ اچھا تو کیا قرآن پڑھنا کا ثواب نہیں ہوتا، اس میں کیا حرج ہے اگر سب لوگ بیٹھ کے قرآن خوانی کر لیں. اچھا اس میں کیا حرج ہے اگر 4 لوگ آ گئے تھے وہ کھانا بھی کھا لے گئے تھے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس سے بڑا کوئی حرج ہو سکتا ہے مزید؟ کیونکہ انسان کا عمل جزا اور سزا اس کی نیت کے ساتھ ہوتی ہے. اب اگر کسی کی نیت ہی بدعت کو پروموٹ کرنے کی ہے، اگر کسی کوئی اپنے عمل سے شو ہی یہ کر رہا ہے کہ وہ بدعت کو رواج دے رہا ہے، تو اس کے بعد اس میں وہ حرج کیا تلاش، مزید کیا کرنا ہے؟ ایک ہی کام ہے قرآن پڑھنا، لیکن اگر وہ درست طریقے سے ہو تو وہ ثواب کا ذریعہ. لیکن اگر وہی طریقہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اس طرح سے ایک ایک پارا بانٹ کے قرآن خوانیاں نہیں کیا کرتے تھے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا تھا، اور پھر وہ پڑھنے والا چاہے کوئی ایک ہی شخص کیوں نہ ہو اور وہ اس کے بعد دعا کر دے میت کے لیے، تو یہ ہے اصل کرنے کا کام. تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ہے، لیکن اس طرح سے ہے جس طرح سے سنت میں بتایا گیا ہے. پھر اسی طرح بائیں راستے کے لوگ کون ہیں؟ بدعت پر ایک خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یوم حساب کے دن میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا. میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھیں، گویا کہ رستہ ہی جنت کا گم ہو گیا. اگر آپ پوچھتے نا حرج کیا ہے اس میں، تو یہ سارے حرج اس میں شامل ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا جس کا تعلق دین سے نہیں ہے بس وہ مردود ہے. یعنی اس کا سارا کام جو ہوگا یا جو اس نے نیکی کرنے کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے جو بھی عمل کیا وہ سب رد ہو جائے گا. اس کا کراس ہوگا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا جواب دہی دینا ہوگی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعت کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. یعنی صرف یہ کہنا کافی نہیں اللہ معاف کرے، بس کیا کریں خاندان حالوں کی خاطر کرنا پڑتا ہے، بس کیا کریں اگر وہ برسی نہ کریں تو لوگ کہیں گے انہیں اپنی ماں سے کوئی محبت ہی نہیں تھی، بس کیا کریں برادری بار بار زور دے رہی تھی کہ بھئی کرو کرو تو میں نے تو اس نے کر لیا. بات یہ نہیں ہے اور اپنے آپ میں کہتے رہنا استغفر اللہ استغفر اللہ. بات یہ ہے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے، اس رستے کو بدل نہ لے، اس وقت تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. پھر اسی طرح جس شخص نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے گرانے میں مدد کی. یعنی اس کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے ایسے شخص کا، یا اسے تھپکی نہیں دینی چاہیے، اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے ایسے کاموں کے اندر. اسی طرح بدعت اسلامی معاشرے میں پھیلنے والی بہت سی برائیوں کی جڑ بن جاتا ہے اور اس میں کئی باتیں جو ہیں ویسی داخل ہو جاتی ہیں جو دین سے بالکل ہٹ جاتی ہیں. یعنی سمجھے ایک طرح سے فرقہ بندی کو رواج دینا بن جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ خاندان کے اندر ہی پھوٹ پڑ جاتی ہے. ایک کہتا ہے کہ برسی ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے، ایک شامل ہوتا ہے دوسرا نہیں شامل. تو ایک طرح سے یہ ایک جہتی جو ہے اسلام کی کہ ایک ہی قانون کو مانا جائے اس کے بھی خلاف ہے. جس نے میری سنت سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا اور اس پر عمل کیا جو میرے بعد مردہ یعنی چھوڑی جا چکی تھی، یعنی اس پر اب عمل متروک ہو گیا تھا، ایسی سنت کو زندہ کیا جو کہ اب سنت نہیں رہی تھی، تو اس کو آئندہ عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کمی ہو. جس نے کوئی گمراہ کن بدعت ایجاد کی جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش نہیں ہیں تو اس کے اوپر گناہ ہوگا، اور اس بدعت کے کاموں کا اور آئندہ عمل کرنے والوں کا جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. گویا کہ ہم جو بھی اعمال جو آثار دنیا میں اپنی تعلیم کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ہمارے ہی آثار میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کا ہمیں جزا سزا دونوں ملتی ہے. کہنے کو ہم نے تو ایک ہی دفعہ کیا تھا لیکن جو ہمارے آثار تھے اور ہمیں دیکھ کر ہماری اولادوں نے اور نسلوں نے جو کچھ سیکھا وہ بھی ہمارے ہی کھاتے میں جاتا ہے. پھر کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بدعت ہے. دین کے نام پر شامل کیے گئے رسم و رواج میں سے 90% کا تعلق جنازے سے ہے. یعنی آپ دیکھیں پھر ہر 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 کام کی ایک بدعت نکل آتی ہے جس میں سے 90% تو مرنے کے جو ہمارے معاملات ہیں دین کے، دین میں آپ مرنے پر کس طرح سے ہے کہ میت کے ساتھ کیا کریں، دفن کیسے کریں، قبر کیسی ہو، جتنے ہمارے یہ سنت کے معاملات ہیں اس کے اندر بدعتیں 90% پائی جاتی ہیں. پھر مثلاً بیماری میں بھی کچھ بدعات ہیں، ایسی ایسی چیزیں کر لی جاتی ہیں. یعنی جیسے شرکیہ کلام کے ذریعے سے دم شروع ہو جاتا ہے، جب بیماری آتی ہے تو اس میں مصنون طریقوں پر نہیں جاتے، مصنون دعائیں نہیں پڑھتے، تسبیحات نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے عاجزی نہیں کرتے. ابھی میں کہیں پہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں ہر طرح سے مشکل میں تھا، بیماری بھی تھی، قرض بھی تھا، نوکری بھی نہیں تھی، ہر چیز میرے اوپر تھی، اور میں نے صرف جس چیز کا سہارا لیا اور اللہ نے میرا ہر مسئلہ دور کر دیا وہ یہ تھا کہ میں نے استغفار کو لازم کیا، میں نے سورہ فاتحہ سے مدد لی اور میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر دی، اور آج میرے اوپر جو ہے وہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اس کی رحمت آئی ہے میرے اوپر. میرے پاس صرف یہ چیزیں تھیں. تو وہ شیخ کہہ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے، کہ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی یا غم آ جاتا ہے، ہم اللہ کے آگے عاجزی نہیں کرتے، اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرے غم کو دور کرنا، مجھے اس کا بدل دینا، جانے والے میت کو ثواب دینا، اس کے لیے اب راحت کا سامان کرنا، اس کی قبر کو کشادگی دینا، میری بیماری کو دور کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے، صرف اس طرف رجوع کرنے کی دیر ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کیونکہ ہم ادھر نہیں جاتے، دین سے دور ہیں، لا علمی ہے، جہالت ہے، دین سیکھتے نہیں ہیں،
ہمارے خاندان میں جو ایک دین والا بھی ہوتا ہے وہ بھی دوسروں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے ایسے مواقع کے اوپر، یا جب ہمارا اپنا موقع آتا ہے تو ہم پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو باقی کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ اسلام کی جو صحیح روح ہے وہ بیدار نہیں ہوتی. تو اس لیے جو پڑھیں جو سیکھیں اسے اپنے گھرانے میں آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کریں. اب بیماری میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ من کے ڈال لیں گے، کسی پیر کے نام کی کوئی چیز پہن لیں گے، کڑا پہن لیں گے، یا فوت شدہ بزرگوں کے قبروں پہ جا جا کے صحت مانگنے لگتے ہیں، یا وہاں جا جا کے ایسے کام کرنے لگتے ہیں، کوئی دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. نہیں، ایسی چیزیں بھی جو ہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی ہیں ایمان کے ساتھ. اسی طرح کچھ لوگوں کو جنات کا کہہ کے ان کو عجیب عجیب عمل کروائے جاتے ہیں جو کہ خود ایک نامناسب ہوتے ہیں اور اسلام سے باہر اس کو رکھا گیا ہے، جیسے جادو ہے، ٹونا ہے، کسی کے اوپر کوئی عملیات کروانا ہے. پھر اسی طرح چھوٹے ناتواں بچوں کو مزاروں کے درختوں کے نیچے طواف کروا کر انہیں کئی دن جوتیوں کے پلڑے کے برابر تولا جاتا ہے. پھر اس بچے کی قمیض مزار پر پھینک آتے ہیں. سوکھے کا مریض کا ایک اور علاج یہ ہے کہ اناج سے بھرا ہوا تھیلا دریا کے کنارے گیلی سطح کے نیچے دبا دیتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دانے پھولیں گے تو یہ بچہ بھی صحت پا جائے گا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، سوچیں ذرا اس بات کو. اور ان کا پکا عقیدہ ہوتا ہے اس بات کے اوپر. کیوں؟ کیا وجہ ہوگی؟ اس لیے کہ ہم انہیں علم نہیں دیتے. وجہ صرف اتنی ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ اگر ہم علم سیکھیں تو لوگوں کو علم سکھائیں، گھر گھر تک پہنچائیں، لوگوں کو اس علم کی طرف راغب کریں. دیکھیں کون کون ایسا شخص ہے کہ جو کسی بھی خاندان میں ہے اور وہ سیکھ سکتا ہے، تو اسے موٹیویٹ کریں کہ وہ علم حاصل کریں. پھر جس عورت کے بچے پیدائش کے بعد فوت ہو جاتے ہیں اس کا منت مانگنا کہ اب اگر بچہ ہوگا تو میں اتنے سال تک مانگ کر کپڑے پہناؤں گی. یا اسی طرح سے بانج عورتوں کا بچے دینے والے پیروں کے مزاروں کے پاس لگے درختوں کے نیچے جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جانا کہ جتنے پتے گریں گے اتنی ہی اولاد ہوگی. یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ دین اسلام ہی کے دائرے میں رہ کر ہو رہی ہیں. جو مزاروں پہ جتنا رش نظر آ رہا ہے، اور ایک جو لا علمی ہے دین کی یا اللہ کی معرفت نہ ہونا کس قدر انسان کو ذلیل کرواتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں جو اس کا انجام جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. اور ایک اللہ کے معرفت کا ہو جانا، اللہ کے آگے سجدہ کرنا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ملتی ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ 2 نفل پڑھتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے عاجزی کرتے، آہوزاری کرتے تھے. یعنی آہوزاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنا جب تک کہ کام نہ ہو جائے، اس کا در نہ چھوڑنا، اسی پر لگے رہنا، ایک بات کہتے رہنا اللہ تعالیٰ سے آگے. تو یہ ہے اصل کرنے کا کام. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی پہچان دے گا کون؟ یہ معرفت آئے گی کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ کہاں سے چلے گی جب راستہ ہی نہیں گم کیا ہوا ہے؟ تو آج آپ اسی لیے دیکھیں معاشرے میں کس قدر پریشانیاں ہیں. ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر شخص مقروض ہے، کہیں نہ کہیں وہ جکڑا ہوا ہے، کبھی غموں میں ہے. حتیٰ کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کی اپنی پریشانیاں ہیں، ان کے اپنے غم ہیں. کسی کے پاس آج سکون نہیں ہے. ہر شخص بے چین، بے قرار، ڈپریشن کا مریض ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے غم اللہ کو بتا کر اس سے رہائی پانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نجات پانے کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں. تو یہ اصل کرنے کے کام ہے. اسی طرح میت کے حوالے سے بھی کئی بدعات ہو جاتی ہیں. لواحقین کا میت کے گرد بیٹھ کر ذکر کرنا، جب تک میت گھر میں ہو 14 بار سورہ البقرہ پڑھتے رہنا. تو ایسی چیزوں کو بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح رواج ملتا ہے جب ہمارے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوتا. میت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی طرف کچے چاول یا گندم رکھنا اور دفنانے کے بعد اسی چاول کو خیرات کر دینا. یا اسی طرح بیوی کے فوت ہونے پر خامند کے لیے بیوی کو نامحرم قرار دے دینا اور پھر اسے دیکھنے تک نہ دینا. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بھی غلط ہیں. اسی طرح خامند کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی کو میت کے پاس نہ آنے دینا اور نہ دیکھنا اور کہنا کہ یہ تو نامحرم ہو گئے ایک دوسرے کے. یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. پھر میت کے غسل کے موقع پر دعائیں، نعتیں، اشعار پڑھتے رہنا، حالانکہ جب غسل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بالکل خاموشی ہوتی ہے، کوئی ذکر نہیں ہوتا. میت کو 2 بار 3 بار غسل دینا، یعنی ایک دفعہ گھر میں دینا کہ لوگ دیکھنے آئیں گے، پھر ایک دفعہ آبائی گاؤں جا کے دینا کہ اب دفنانا ہوگا. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں. پھر کفن کی بدعات بھی آتی ہیں کہ کفن پر قرآنی آیات اور کلمے وغیرہ لکھوانا، کاغذ یا کپڑے پر کلمات لکھا کر میت کے سینے پر دفن کرنا، یا اسی طرح کفن آب زمزم میں بھگونا اور یہ سمجھنا کہ شاید اس سے عذاب قبر جو ہے وہ دور ہو جائے گا. یہ سب چیزیں کہیں اسلام میں نہیں ہے. کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام کو آب زمزم میں ڈبویا ہوا کفن
دیا جاتا ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں تو آب زمزم بہت زیادہ تھا، کوئی ایسی کمی تو تھی نہیں کہ آپ نہ دے سکتے، لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ ایسا کہیں کیا گیا ہو. اسی طرح اگر میت دولہا یا دلہن ہو تو ان کو شادی کے لباس میں دفن کر دینا. اسی طرح جنازے کی بدعت دیکھیں تو جنازے کو پھولوں یا قرآنی آیات لکھی ہوئی چادروں سے سجا کر لانا، کسی مخصوص رنگ مثلا کالی یا سبز چادر جنازے پر ڈالنا، گھر سے رخصت ہوتے وقت کوحرام برپا کرنا، جیسے جنازہ جب اٹھنے لگے گا تو ایک خاص طرح سے اس کا اظہار کرنا، یا اسی طرح سے فوٹوگرافی کرنا اس کی جاتے ہوئے. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے اسلام میں. پھر اسی طرح قرآن کا سائے میں گزار کے اس کو نکالنا. پھر اسی طرح بعض برادریوں میں جنازے کے ساتھ پھل، مٹھائی، خشک میوہ قبر پر لے جا کر تقسیم کرنے کی رسم بھی پائی جاتی ہے. اسی طرح نماز وحشت ادا کرنا. اکثر گھرانوں میں میت کو جب تدفین کے لیے لے جاتے ہیں تو گھر کے باقی ماندہ افراد جن میں اکثر خواتین کی ہوتی ہے نماز وحشت انفرادی طور پر ادا کرتے ہیں، جس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں آتی ہے. یعنی اس لیے تاکہ وہ جو بڑی بوڑھیاں اس لیے پڑھ لیتی ہیں تاکہ جو ہے نا دوسرے قبر کی وحشت جو ہے وہ دور ہو جائے، تو اس کے لیے پڑھتے ہیں. تو ایسا آپ دیکھیں کہ جو قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے باقاعدہ دعائیں سکھائی گئی ہیں ہمیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری والی جیسے دعا ہے. اسی طرح دفن کی بدعتیں کیا ہیں؟ تدفین کے وقت میت کے سینے پر عہد نامہ رکھنا، اور یہ ایک کاغذ پر لکھے ہوئے کچھ کلمات ہیں جنہیں قبر میں میت کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے. پھر دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سر کے نیچے کوئی نرم چیز رکھ دینا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. پھر تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا، اور میت کے دفن کرنے کے بعد چند افراد قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر باری باری اذان دیتے ہیں. یہ بھی خود سے بنائی ہوئی ایک رسم ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اسی طرح قبر کی بدعت یہ ہے کہ پختہ قبریں بنوانا اور انہیں قیمتی سنگ مرمر سے مزین کروا کر ان پر کتبے مئے شجرہ نسب اور شعر و شاعری کے نصب کروانا. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں نہ تھیں، نہ آج بھی صحابہ کرام کی جو قبریں ہیں، آج بھی جو اولیاء اللہ کی قبریں ہیں وہ بالکل زمین سے برابر ہی ہیں، اور ایک چھوٹا سا پتھر بتاتا ہے کہ یہاں کوئی قبر ہے. پھر قبر کے پاس روشنی کا بندوبست کرنا، چراغ موم بتیاں جلانا، قبر کے قریب کسی آدمی کو اجرت پر کئی دنوں تک قرآن کی تلاوت کے لیے بٹھا دینا، ثواب اور مغفرت کی غرض سے قبروں پر قرآن خوانی والی چادریں پھیلاتے رہنا، اور اسی طرح مرنے والے کے ساتھ اپنی محبت کے طور پر قبر پر پھول پتیاں بکھیرنا، اور اس تعلق کے اظہار کے لیے قبر کو بوسے دینا، ماتھا یا رخسار یا جسم کو قبر سے لگاتے رہنا، یا قبروں کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنا. پھر قبروں پر نماز پڑھنا یا کوئی عبادت کرنا. اسی طرح سے کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا، ان کی قبروں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا، یہ سب چیزیں بھی جو ہیں قبروں سے وابستہ. پھر آپ نے دیکھا ہے جیسے وہاں پہ عرس، میلے، اور پھر لوگوں کا کھانا پینا، پھر اسی طرح کیا مرد اور کیا عورتوں کا غلط اختلاط. پھر وہیں پر آپ دیکھیں کتنے جرائم جو ہے وہ بھی اس کی پناہ گاہ بھی بعض دفعہ وہی مزار بنتے ہیں، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ، ہر طرح کا بندہ وہاں موجود ہوتا ہے. پھر وہاں رقص و سرود کی محفلیں برپا کرنا اور اس کو ایک اسلامی رنگ دینے کی کوشش کرنا. پھر اسی طرح عرقیات سے مزاروں کی دھلائیاں کرنا کہ باقاعدہ عرق گلاب سے وہ سنگ مرمر دھل رہا ہو، اور پھر اسی کے اوپر دودھ سے اسے دھویا جا رہا ہو. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کے زندہ افراد زیادہ محتاج ہیں کہ دودھ وہاں پہنچایا جائے تو ثواب ہے، یا اس طرح کا کام کر کے، اور خاص طور پہ بڑے معتبر جو معزز لوگ ہوں معاشرے کے، وہ خود جا کر وہاں چادریں چڑھائیں یا خود جا کر وہاں پر آب زمزم سے یا ان چیزوں سے، دودھ سے مزار کو دھوئیں. تو یہ خود ایک طرح سے بڑوں کا جو ایک کردار ہے اس کے خلاف ہے. پھر روح سے متعلق بھی کچھ بدعات ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والی کی روح 40 روز تک گھر میں آتی ہے، اس وجہ سے 40 راتیں اپنے گھر میں روشنی جلتے چھوڑ دینا، اور اسی ضعیف عقیدے کے زیر اثر مرنے والے کے لیے 7 پھل، 7 خشک میوے، مٹھائی وغیرہ قبر پر لے کر جانا، یا اسی طرح مرنے کے بعد روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور کو کھانا اس کا لگوا دینا، اور گھر والوں کا مسلسل 40 دن تک مرغن کھانے بنا کر اس کو کھلانا تاکہ وہ اس کے ثواب پہنچے اس کو. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. پھر ایصال ثواب کی بدعت کیا ہے کہ میت کے ایصال ثواب کی غرض سے بے شمار مصنون کام کیے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. مخصوص دنوں، مخصوص اوقات اور مخصوص انتظامات کے ساتھ مرنے والے کے گھر میں جمع ہونا،
اور ان اجتماعات پر بڑے بڑے کھانوں کا بندوبست کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں کچھ گھرانوں میں 40 دن تک لوگ مسلسل آتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک بیٹھے رہتے ہیں، نہ خود کوئی کام کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں، اسی طرح کھانا پینا ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی انگیج کرتے ہیں، اور کتنا بجٹ پہ لوڈ ہو جاتا ہے بیچارے میزبان کا، جو آلریڈی غم پہ ہوتا ہے۔ چلو 1 دن اور 2 دن تو کسی گھر سے کھانا آ جاتا ہے کہ کوئی بنا کے دے دیتا ہے کہ جی ان کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن باقی دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ مسلسل چائے پانی چل رہا ہوتا ہے اور باتیں گفتگو چل رہے ہوتے ہیں، اور کہنے کو کیا جمع ہوتے ہیں، وہ کیا کریں، بس ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ 40 دن تک آنا پڑتا ہے اور ہم سب اسی طرح سے بیٹھتے ہیں، اسی طرح غم منانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ سب باتیں رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہمیں رسم و رواج کو اس طرح رواج دینا چاہیے کہ وہ اسلام کا کوئی شاعر نظر آئے؟ تو وہ کچھ بن تھوڑی جاتا ہے اس کا کہ وہ اسلامی کو بن جائے گا عقیدہ۔ اس لیے کہیں پر بھی ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، گھر میں ہو، خاندان میں ہو، تعلیم دیں، تعلیم دیں۔ اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے رسم و رواج بہت اچھی طرح پتہ ہوتے ہیں، اس صورت میں وقت آنے سے پہلے آپ ان کو تعلیم دیں تاکہ وہ مناسب عقل اور سمجھ کے ساتھ بات کو سن سکیں۔ جب عین موقع ہوتا ہے، جب وہ حرکت ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت عین آپ کو جب اسلام یاد آتا ہے، تعلیم دینا یاد آتا ہے، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ اس وقت یہ بڑا جذباتی سے لمحات ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسی بات کر دے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ تو بدعت ہے، تو دوسرا شخص آپ سے اوفینڈ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو اس وقت کوئی نہیں سننے کو تیار ہوتا۔ تو وائی ناٹ کہ آپ عام زندگی میں جب نارمل حالات ہیں اس وقت جو آپ نے سکھانا ہے، بتانا ہے، کرنا ہے، تو ریگولر تعلیم کا انتظام کریں، ان کو بیٹھ کے بتائیں، سکھائیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ دیکھیں یہ ادھر یہ اسلام نے یہ لکھا ہوا ہے، تاکہ جب ان کا وقت آئے وہ والا تو انہیں وہ باتیں یاد آ جائیں۔ اور اگر آپ انہیں اس موقع پر جذباتیت میں یاد کروا بھی دیں تو انہیں سمجھ میں آئی بھی پہلے سے بات ہو کہ ہاں یہ بات صحیح یاد کروا رہی ہے ہمیں۔ تو اس لیے یہ بھی حکمت ہمیشہ استعمال کریں کہ کبھی عین موقع پہ بتانے کے بجائے اور اس وقت جھگڑا کھڑا کرنے کے بجائے پہلے سے بتایا کریں۔ پھر ان مواقع کے نام یہ ہیں، مثلا سویم، قل، فاتحہ، ختم دلانا، جمعراتیں اور 7واں، 10واں، 40واں برسی، یعنی مختلف اجتماعات پر کھانوں کا جو بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آنے والی پہلی عیدیں، شعبان، رمضان بھی اسی سلسلے کی کڑی بن جاتا ہے۔ اب ان تمام ایام میں بدعت کے کھلم کھلا مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض بدعتی امور خود میت کے اہل و عیال اور اپنے طور پر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض رسومات تعزیت کے لیے آنے والے خیر خواہوں کے مشورے پر بطور ثواب جان کر ادا کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات میت اپنی زندگی میں خود ایسی غیر مسنون رسومات کرنے کے متعلق وصیت چھوڑ کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے ان مخصوص دنوں اور تہواروں پر ختم دلانا، صدقہ خیرات کرنا یا کھانے تقسیم کرنا، یعنی میری جمعرات کرنا، میرے برسی کرنا۔ ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ خود تو انسان بچنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن خاندان پریشرائز کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کو کرنا چاہیے، تو انسان کو ایمان اسٹرانگ کر دیتا ہے، وہ ہر طرح کی ریزسٹنس لینے کو تیار ہوتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، اس لیے اس وقت دبنا نہیں چاہیے، اپنے علم کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے دین کے حوالے سے اصال ثواب کی ان محفلوں کی حقیقت اور حیثیت ہے کیا، یہ معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی جاتی۔ ان بدعتی مشغلوں میں سے اکثریت کا مقصد صرف دکھاوا اور رشتہ داروں میں سرخ روئی ہوتا ہے۔ برادری میں ناک بچانے کی خاطر قرض بھی لینا پڑے تب بھی اس سے گریز نہیں کرتے، لیکن ایک لمبی چوڑی برسی کرتے ہیں۔ خصوصاً غریب طبقے کو مہنگائی کے دور میں جینا تو دشوار تھا ہی، اب مرنا بھی دشوار نظر آنے لگا ہے۔ اسی طرح اہم ترین رسم 40واں، میت کے ایصال ثواب کے طور پر کی جانے والی رسومات میں سے سب سے بڑی اور اہم رسم 40واں ہے، جو وفات سے 40 دن کے بعد باقاعدہ منایا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے، اخبار میں اشتہارات لگوائے جاتے ہیں، کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں پر دین نہیں ہوتا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی شامل ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، حتیٰ کہ اب تو میں نے دیکھا کہ یہ ہوٹلز میں اس کی بکنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو آپ کے سوئم ہیں 40ویں ہیں اس کے لیے، کیونکہ اب گھروں میں تو اتنی جگہ ہوتی نہیں ہے کہ بعض دفعہ آپ کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ اتنے سارے خاندان کو جمع کر لیں، تو اب باقاعدہ ہوٹل بک کر دیے جاتے ہیں، جیسے آپ شادی کے لیے ہال بک کرتے ہیں اسی طرح باقاعدہ کھانے لگے ہوتے ہیں پیچھے، اسی طرح سارے لوگ برادری خاندان آتا ہے، انجوائے کرتا ہے اس ساری گیدرنگ میں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے، اور صرف اس میں کیا فرق ہوتا ہے، بس ایک درس دینے والا
یا ایک پڑھنے پڑھانے والا بس پڑھ رہا ہوتا ہے، اتنا سا فرق ہے. لیکن سب میں واہ واہ ہو جاتی ہے کہ جی بہت اچھا گیدرنگ تھی اور بڑا ہوٹل میں اچھا کھانا تھا، اور تبصرے وہی ہوتے ہیں سارے. اسی طرح گزشتہ 40 دنوں کے دوران مرحوم کے قرابت داروں اور مولوی صاحب نے جتنے قرآن پڑھے ہوتے ہیں اسے ایصال ثواب کی غرض سے بلند آواز سے ساری برادری کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے اتنے قرآن دیے، پھپھو نے اتنے قرآن دیے ہیں، فلاں صاحب نے اتنے قرآن دیے ہیں، اور اس طرح کر کے بتایا جاتا ہے. اور کس کو بتایا جا رہا ہے؟ مجھے خود یہ تجربہ ہوا کہ میں ایک جگہ پہ گئی تو انہوں نے کہا آپ دعا کروا دیں، کہیں ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ پھپھو نے اتنے قرآن دیے ہیں، فلاں نے اتنے دیے. میں نے کہا کس کو بتاؤں؟ سوال ہے نا، کس کو بتانا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اتنے قرآن دیے ہیں، یا برادری کو بتانا ہے؟ کس کو بتاؤں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اندر کا ہے، اندر کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے کسی نے قرآن پڑھا اور اپنے کسی پیارے کے دعا کر دی تو اللہ کو پتا ہے نا کس نے کتنے قرآن پڑھے اور کس نے کیا کیا. تو اسی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے ثواب پہنچانا کوئی چیز نہیں ہوتی. اس بات کو ذرا غور سے سمجھ لیں، کیونکہ پھر بڑا کنفیوز ہوتے ہیں لوگ اس کے اندر کہ کیا قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، یعنی وہ اس کو ریلیٹ اس طرح کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے اپنا ذاتی قرآن پڑھا، آپ بیٹی ہیں، کوئی بہن ہے، کچھ ہیں، آپ کسی میت کی، آپ نے قرآن پڑھا. اس قرآن کے بعد آپ کیونکہ مستجاب الدعوات ہو گئے ہیں، کیونکہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب آپ نے قرآن پڑھنے کے بعد دعا کی اللہ میری بیٹی کو، میری ماں کو بخش دے، تو یہ دعا آپ کی جو ہے یہ اس کے کام آ رہی ہے کیونکہ آپ نے اس کی سفارش کر دی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس قرآن کا ثواب اس کو پہنچا دیں، یا یہ قرآن میں نے اتنے پڑھے ہیں اس کا ثواب اس کو پہنچے، تو آپ ثواب دینے پہ تو قادر ہی نہیں ہیں. آپ اٹھا کے ثواب کیسے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ آپ کا بھی قبول ہوا ہے پڑھا ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس لیے کیا قبول ہوا؟ قرآن پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ مقبول ہو رہی ہے آپ کی اس کے حق میں. اسی طرح سے اس کے لیے نفل نہیں آپ پڑھ رہے، نفل اپنے پڑھ رہے ہیں، 2 نفل اپنے پڑھیں، اس کے بعد جو دعا آپ نے کی، تو آپ نے جو سفارش کی ہے وہ قبول ہو رہی ہے. یا اسی طرح سے ایصال ثواب کا باقاعدہ پمفلٹ موجود ہے. اس پمفلٹ میں آپ دیکھیں، ہر ایک کے پاس گھر میں موجود ہو کہ اس میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو سنت سے ثابت ہیں کہ میت کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. پھر اسی طرح سے اس میں آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ کہ درخت لگوانا ہے یا اور ایسی چیزیں، تو وہ کام کریں جو واقعی فائدہ دیتی ہیں، اور طریقہ بھی وہ کریں جو آپ نے بتا دیا. پھر اسی طرح سے گٹھلیوں پر پڑھنے کا سلسلہ جو شویم سے شروع ہوتا ہے تو وہ آخر تک 40 دن تک جاری رہتا ہے. گٹھلیاں بکھری رہتی ہیں، جو آئے گا بیٹھا ہوا ہے، اب کیا پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا ہوتا، ہر بندہ اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر آپ میت کے ثواب کی نہیں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ تو اپنے گھر بیٹھ کے مختصر سے الفاظ میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کی قبر کو کشادگی دے، اس کا آسان حساب کریں، اس کی منزلیں آسان کریں. اس کے لیے گٹھلیاں بچھا کے اتنے دن تک بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ آپ دیکھیں تو دستار بندی بھی کی جا رہی ہوتی ہے بڑے بیٹے کے اوپر کہ بھئی اب یہ بیٹے کا جانشین ہے، اس کے لیے باقاعدہ رسم طور پہ منائی جاتی ہے. پھر پہلی عید پر سوگ منایا جاتا ہے، چاہے وہ پہلی عید 1 سال کے بعد ہی کیوں نہ آ رہی ہو. تو کیا کہتے ہیں کہ جی اب پہلی عید ہے اس لیے ہم عید نہیں منا سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ سوگ 3 دن کا ہے. اسی طرح ایک صحابیہ تھیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، اور تو چوتھے دن انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، مزین کیا، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے اس زینت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر عمل کرنے کے لیے کہ سوگ جو ہے 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، تو میں اس کا اظہار کرنے کے لیے آج چوتھا دن تیار ہوئی ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اب سوگ ختم ہو گیا ہے. تو اس طرح صحابہ کرام عمل کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ابلاغ دین ہو. اسی طرح ہم دیکھیں کہ بیوہ کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے 10 دن ہے. اس کے بعد 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر عید آتی ہے، 5ویں دن اگر آپ اس کے 11ویں دن عید آ رہی ہے تو وہ عید منائے گی، وہ پراپر تیار ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی تاکہ دین اسلام کا جو بات ہے وہ سچی ہو جائے کہ سوگ ختم ہو گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی کیونکہ پھر اسی موڈ میں رہتے ہیں تو باقی دنیا بھی اسی موڈ میں رہتی ہے. اب اس لیے پہلی عید پر تعزیت کے طور پر اسے نہ منانا، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے.
ہمارے ساتھ کولیگ تھی، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا اور پھر پہلی عید آئی، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، تو ہم نے اسپیشل بھائی اور بچوں، بھابھی اور بچوں کے لیے تیاری کی اور ان کو کپڑے پہنائے، مہندی لگائی، صرف اسی لیے تاکہ اسلام کا یہ بات زندہ ہو سکے کہ اب سوگ نہیں ہے۔ اسی طرح برسی منانا کہ مرنے والے کی موت کا 1 برس مکمل ہونے پر برسی کی رسم ادا کرنا، اور اس موقع پر تمام عزیز و اقارب پھر سے جمع ہوں، پھر وہی تعزیت الفاظ دہرائے جائیں، پھر اسی غم کو تازہ کیا جائے جو کہ غم اب کم ہو چکا ہے۔ تو یہ قطعاً بھی مناسب نہیں ہے، خاص طور پہ اس کے لیے جس کا وہ پیارا تھا، کیونکہ بعض دفعہ کسی کا ہسبینڈ ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی یاد کو پھر تازہ کر دینا یہ کہاں سے ایک انسانی رویے کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح سے بعض غیر اسلامی عقائد و نظریات پر مبنی تمام رسومات سراسر و بدعتیں ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف آباء و اجداد کی پیروی میں یا ریاکاری کے ذریعے کے دکھاوا کرنے کے لیے، یا اس پہ صرف ایک دکھاوا یہ کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے 1 سال کے بعد کرنا جو ہے وہ کہاں مناسب ہے، جبکہ جو مرنے والا ہے وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اسے ہر لمحے میں ہماری دعاؤں کی، ہر لمحے میں بخشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر نماز کے بعد اگر آپ دعا کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے تو اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں کہ آپ ہر روز کریں، ہر نماز کے بعد کریں، چلتے پھرتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ کہاں یہ کہ وہ 1 سال تک آپ کی اس کھانے کے منتظر رہیں گے کہ آپ بلا کے کسی کو کھانا کھلائیں پھر دعائیں ہوں۔ تو اس لیے ان بدعات کا جو شرک کی حد تک بڑا ہوا ایک نظام ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بزرگوں کی قبریں، یہ بزرگ اور نیک ہستیاں تھیں جو ہمیں توحید اور اتباع سنت کی تعلیم دے کے گئیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ ان کی قبروں کے اوپر کیا حال ہے، کس طرح سے رنگ برنگے کپڑے، دھاگے اور درختوں پر بندھے ہوئے آپ دیکھیں، پھر اسی جگہ کے پتھروں کو متبرک سمجھنا، قوالیاں ہونا، عرس ہونا، مختلف رقص و سرود کے پروگرام وہاں پر جس انداز میں کیے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ قوالی کے اوپر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح سے اور نیک کام سمجھ کے جو آنے والے زائرین ہیں ان کا وہاں پر پیسے ڈالتے رہنا اور اس کاروبار کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پھر موقع مل جانا، یا وہاں مجاور بیٹھ کے وہاں پیسے لیتے رہیں اسی چیز کے اور اس کاروبار کو ایک طرح سے بنا لیں، اور پھر وہاں سے ہی غلط رسومات، بدعات، یہ سب چیزیں جنم لینے لگتی ہیں، کیونکہ وہاں پر پھر وہ دعائیں قبول ہونے کے طریقے بھی بتائے جانے لگتے ہیں کہ پھر کیا کیا ہوں گے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ انسان پھر آہستہ 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 ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور شرک کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ صرف یہ بدعت نہیں، یہ پھر شرک بن جاتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انہیں بحیثیت محکوم قوم تعلیم سے دور رکھا گیا اور یوں جہالت کے اندھیروں سے نکلنے ہی نہیں دیا گیا، اور جو ہیں بھی پڑھے لکھے، حتیٰ کہ جو انجینئر، ڈاکٹر یا کوئی اور بندے ہیں، ان کا بھی حال یہ ہے کہ انہیں ان کا دین کا علم سے بے بہرا ہے۔ تو دونوں علم ہونا ہی انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ جن کے پاس دین کا علم ہے وہ دنیا کا حاصل کریں، جن کے پاس دنیا کا علم ہے وہ دین کا حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی، کفر اور شرک کی نجاست میں لٹھڑی ہوئی قوم کے ساتھ صدیوں یکجا رہنے کی وجہ سے ہمارے اپنے اندر جو رسم و رواج آئے ہیں وہ بھی انہی اقوام کے ذریعے سے لیے گئے ہیں جو خود شرک پہ ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے کہ جب تک وہ دین کو دین کی سمجھ کے ساتھ نہیں کرتا، طریقے کے ساتھ نہیں کرتا، قبولیت نہیں ہے۔ اسی طرح بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم بے دینی کو مزید سیراب کرنے کے بجائے چند قابل اصلاح امور کی طرف توجہ دوں تو خیر کے بہت سے نسلیں آباد ہو سکتی ہیں۔ رسومات اور بدعت کے حوالے سے بڑے بڑے قابل اصلاح کام کیے جا سکتے ہیں۔ کم علم آباء و اجداد کی جاہلانہ روایات کی پابندی نہ کی جائے، یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاس آباء و اجداد تھے، ہمارے ہی تھے، لیکن ان بیچاروں کے پاس نہیں علم آ سکا جیسا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو صرف یہ سوچ کے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے اس لیے ہمیں کرنا ہے، اس کو روکا جائے۔ پھر اسی طرح سے جو عقیدے کا بگاڑ ہے اسے درست کیا جائے۔ جب آپ کو درست بات سمجھ میں آ جائے تو اپنی عقل کو وسیع کرتے ہوئے آپ اس عقیدے کی پیروی بھی کریں۔ پھر اسی طرح جو باہر سے آئے ہوئے رسم و رواج ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ جو ہمارے بحیثیت اسلامی ملک، بحیثیت اسلامی قوم کے جو چیزیں ہمارے سے میچ نہیں کرتی ہیں اور وہ صرف ایک شوقیہ طور پہ کرنا یا ایک عادتاً کرنا یا کسی قوم سے متاثر ہو کر ان کو کرتے رہنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسان کے ایمان کے منافی ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے دین کا علم جب سیکھیں تو عمل کی نیت سے سیکھیں۔ جب دین کو آج آپ ابھی سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنی ڈائری میں مارک کرتے جائیں کون سی ایسی باتیں ہیں جو مجھے اپنے خاندان میں
کون سی ایسی باتیں مجھے اپنی ذات میں، مجھے اپنے گھرانے میں، مجھے اپنے چھوٹے بچوں میں، اپنے خاندان کے، اپنے بزرگوں میں کیا کیا تعلیم دینی ہے، کس کو کہاں کیا تعلیم سکھانے کی ضرورت ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے اپنے عمل سے کرنی ہے جس وقت وہ وقت آئے گا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ساتھ ساتھ اپنے گھرانے کو علم دے رہے ہوں گے، تعلیم دے رہے ہوں گے، خود عمل کر رہے ہوں گے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس بات کو بتا رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے اس کام میں برکت دے گا، اور آپ وہ ذریعہ بنیں گے جس نے ان سنتوں کو ریوائیو کیا، جس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ تو الحمدللہ چند پرخلوص دینی خدمت گزاروں کی صالحہ سال محنت، اور جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ دینی ادارے بنائے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، یا احادیث کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو ذریعہ بنایا کہ اس اسلامی ملک کے اندر بھی جو اسلام ہے اسے دوبارہ سے قائم کیا جائے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کا خاتمہ ہو بھی رہا ہے۔ جو لوگ دین کو پڑھتے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی تعلیم کے ادارے ایسے موجود ہیں، جہاں جہاں دین سکھایا جاتا ہے اور درست دین سکھایا جاتا ہے، کہ وہ پھر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ کسی معاشرے کی رسم و رواج سے ہٹ کر دین پہ عمل کر رہے ہوں، تو آپ کو یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ یہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں، ان کا تو فرقہ ہی الگ ہو گیا ہے، ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ اب تو ان باتوں کا اثر نہیں لینا۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے اور آپ نے دین اسلام کی تعلیم دی تھی، تو ان کو بھی یہی سننا پڑا تھا کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے ہمارے خاندانوں میں تفرقہ ڈال دیا، انہوں نے پھوٹ ڈال دی ہے آ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے اسلام کی تعلیم دی تو کچھ لوگ اسلام لے آئے ایک ہی گھرانے کے اندر سے، اور کچھ لوگ نہیں لائے۔ تو ظاہری بات ہے، ایک مسلمان تھا ایک کافر تھا، ایک گھرانے کے اندر پھوٹ تو پڑنی تھی، عقائد کا فرق تو آنا تھا، ذہن تو بدلنے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی صحیح درست دین کی بات کرنا چاہیں گے یا کریں گے، تو اس میں آپ کو کچھ وقت لگے گا، لوگوں کو سمجھنے میں بھی لگے گا، آپ کو سمجھانے میں لگے گا، آپ کو ملامت بھی سننی پڑے گی، آپ کو یہ بھی سننا پڑے گا اب یہ تو وہابی ہو گئی ہے، آپ کو یہ بھی سننا پڑے گا کہ اس نے تو ایک الگ ہی دین اپنا بنا لیا ہے، اچھا یہ بھی سننا پڑے گا کہ کیا ہمارے آباء و اجداد جو پہلے کرتے رہے تھے وہ غلط تھے۔ یہ سب باتیں آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ اسی طرح موجود ہیں کہ یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہم پر ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین اسی لیے سکھایا ہوتا ہے تاکہ وہ معاشروں کی اصلاح کر سکیں۔ اپنی ذمہ داری کو یاد رکھنا ہے، اور بڑے ہی ہمبلی طریقے سے، کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی سختی نہیں کرنی، کسی قسم کی روڈ ہو کر بات نہیں کرنی۔ یہ مارجن دینا ہے کہ کوئی بات نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ان کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح پہلے اگر آپ کو کوئی ایسی ریزسٹنس بھی فیل کرنی پڑے، یعنی کہ کوئی آپ کو جواب دے دے کہ اچھا جاؤ اپنا کام کرو، تم ہی مسلمان نہیں ہو ہم بھی ہوں، تو مائنڈ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت نیچرل سی بات ہے، جس کو نہیں پتا ہوتا اس کو اچانک سے کوئی بات آ کے کہے تو وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے نا۔ تو اس لیے اس چیز کو بڑا نارمل لینا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، پھر کبھی کسی اور طرح کسی اور طریقے سے وہ بتا دیں، پھر کسی اور بات کو کسی اور طریقے سے لنک کر دیں، لیکن اپنی کوشش جاری رکھیں۔ برائی نہیں کسی کے دل میں رکھنی کہ اس نے مجھے ایسے کیوں کہا تھا، اس لیے کہ اسے نہیں پتا تھا نا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیسی کیسی باتیں سننی پڑی تھی، لیکن آپ کامیاب اس وقت ہوئے جب آپ اپنے رستے پر قائم رہے، اور آپ نے کسی کی باتوں کو مائنڈ نہیں کیا، آپ نے کسی کی برائی کے جواب میں برائی نہیں کی۔ تو اس لیے دین کا کام کرنے میں کے لیے اپنے اندر ظرف پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اور ایک اعلیٰ اخلاق پیدا کریں۔ اصل میں اخلاق سے چیزیں پھیلتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اتباع سنت کی روشنی میں جو بھی آپ انشاءاللہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے مشکل کر کے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیں گے، اور آپ کو ذریعہ بنائیں گے کہ آپ شرک اور بدعات کا خاتمہ کرنے والے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا، اس کے لیے صبر چاہیے ہوگا، حوصلہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیمات تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ساری کی ساری عبرت اور وعظ و نصیحت پر مشتمل ہیں۔ مثلا اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے جنہیں موت کا یقین ہو اور وہ دنیا کے مال و متاع پر نازاں ہوں، ان لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے جنہیں جہنم کا یقین ہو اور انہیں ہنسی بھی آتی ہو، اس شخص پر یہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو تقدیر یعنی اللہ کے فیصلے پر یقین رکھتا ہے
اور پھر بھی وہ حصول دنیا کے لیے ہلکان ہوتا رہتا ہے. مجھے اس شخص پر بھی تعجب ہوتا ہے جو دنیا اور اس کے تغیرات کو دیکھتا ہے پھر اس کو اپنا نصب العین بھی بناتا ہے. اور اس شخص پر مجھے تعجب ہوتا ہے جو کل قیامت کے دن کے محاسبے کا یقین رکھتا ہے لیکن آج اچھا عمل کوئی نہیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمل نصیب کر دے، ہمیں دین کا صحیح ایسا مضبوط قلعہ کر دے کہ جہاں پر ہم خود بھی عمل کرنے والے اور ہماری نسلوں تک کو دین کا اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ ہمارے دین کے خدمتگار ہماری نسلوں میں پیدا ہوتے ہوں. اللہ ہمیں ذریعہ بنائے اپنے خاندانوں کی، اس ملک کی تقدیر بدلنے کا، کہ ہم واقعی دین اس ملک میں رائج کرنے والے ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہم سے جو کمی کوتاہی دین کے معاملے میں اور اللہ اس کے رسول کے معاملے میں کبھی بھی ہوئی، اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.